السلام علیکم پیم المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور حسب معمول سب سے پہلے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ثواب کسے کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر آپ کا سوال بڑا اہم ہے، اور جتنا ضروری ہے اتنا یہ پوچھا نہیں جاتا، نہ بتایا جاتا، اس پہ بات ہی نہیں ہوتی۔ صحیح۔ ہر بندہ کہہ دیتا ہے ثواب ثواب ثواب، وہ ثواب ہے کیا؟ کوئی ٹھوس ہے، مایا ہے، گیس ہے، نقدی ہے، کپڑا ہے، کیا ہے؟ گھر ہے، مکان ہے، کیا ثواب ہے؟ کیا ہے؟ یہ کوئی نہیں بتا۔ ثواب کا ترجمہ اردو میں بنتا ہے بدلہ۔ ٹھیک، بدلہ۔ بدلہ اس لیے جو کافر گناہ کرتا ہے یا کفر کرتا ہے، اس کے بدلے جو سزا ملتی ہے، قرآن نے اسے بھی ثواب کہا ہے۔ صحیح۔ حل صب بل کفار ما کانوا یفعلون، کافروں کو کیا بدلہ ملے گا؟ جو وہ کرتے تھے، جو ان کے کرتوت تھے، اسی کا بدلہ ملے گا ڈیفینیٹلی، بالکل اس سزا کو بھی ثواب، کیونکہ ثواب کا معنی مطلق بدلہ ہے۔ بدلہ ہے، بالکل صحیح۔ دیکھنا کردار کو پڑتا ہے کہ ہمارا کردار کیا ہے۔ اگر کردار نیک ہے تو بدلہ بھی نیک ہوگا، صحیح۔ اور کردار صحیح نہیں ہے تو بدلہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اب اس کے لیے اللہ کریم نے قانون بتایا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ صلاۃ ایک جامع لفظ ہے، ہم تو صرف نماز کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ ہر عبادت کو جامع ہے۔ صحیح۔ جو کام آپ اللہ کی رضا کے لیے حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، وہ صلاۃ میں شامل ہے۔ تسبیح پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ خیرات دیتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، جو بھی بھلا کام آپ کرتے ہیں وہ صلاۃ میں ہے، وہ صلاۃ میں شامل ہے، بالکل صحیح۔ اب اس کا ثواب ملتا ہے۔ ہمیں صحیح۔ کہا جاتا ہے آخرت میں ملے گا، نہیں، نقد ملتا ہے۔ ثواب اس کا کیا ہے؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اس کا ثواب دنیا میں یہ ملتا ہے کہ بندہ برائی اور بے حیائی سے رک جاتا۔ صحیح۔ برائیاں دو طرح کی ہیں، گناہ دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو پبلکلی کیے جاتے ہیں لیکن انہیں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ صحیح۔ عام پبلک میں بیٹھے ہوئے لوگ کر لیتے ہیں، لیکن سارے کہتے ہیں کہ یار اچھا نہیں، یہ بے حیائی ہے۔ برائی وہ ہے جو آپ چھپ کر کرتے ہیں، صحیح، لوگوں سے چھپا کے کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو فرمایا ان عبادتوں کا ثواب یہ ہے کہ یہ آپ کو ہر طرح کے گناہ سے روک دیتی ہیں، بے حیائی سے بھی اور برائی، بالکل ٹھیک۔ صلاۃ میں ساری نیکیاں آ گئیں، برائیوں کو دو حصوں میں بیان کر دیا۔ بے حیائی چھوٹی برائی جو معاشرے میں سر عام کر لی جاتی ہے لیکن اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا، بالکل ٹھیک ہے۔ اور ایسا گناہ جو لوگوں سے چھپ کے کیا جاتا ہے، تو دو ہی طرح کے ہیں۔ تو گویا ان کا ثواب یہ ہے کہ آپ کی عملی زندگی سدھرنے لگتی ہے۔ صحیح۔ جو آخرت میں ملے گا وہ اس سدھار پہ ملے گا جو آپ کی عملی زندگی میں آیا۔ سبحان اللہ، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ اور وہ انعام ہے، اجرت نہیں ہے، اجرت نہیں ہے، انعام ہے، کیونکہ اجرت ہم پہلے لے چکے۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء۔ تو فرمایا اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا، تمہارے لیے زمین بنائی، آسمان بنایا، بے شمار مخلوق بنے۔ یہ جو اجرت ہے یہ ہم لے چکے ہیں، اتنی لے چکے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں کہ ہم زندگی میں کیا کیا کچھ استعمال کرتے ہیں، کوئی شک نہیں اس میں، کوئی شک۔ تو جو ہم عبادت کرتے ہیں وہ اس کا شکریہ ہے کہ اللہ تیری مہربانی تو نے مجھے یہ نعمتیں دی۔ اب اس شکریہ ادا کرنے پر وہ مزید انعام دے گا، وہ اس کی شان ہے، وہ آخرت ہے۔ صحیح۔ تو
تو ثواب کا تصور یہ ہے کہ آپ نیکی کر رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، تو اگر آپ کی عملی زندگی سدھر رہی ہے تو آپ کو ثواب مل رہا ہے. عملی زندگی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تو کوئی ثواب نہیں ہے. صحیح، مطلب یہ عبادت پیمانہ ہے پرکھنے عبادت میں کا کہ کوئی آپ صحیح خلل جا رہے ہیں. ہے، آپ کو صحیح نہیں کر رہے، یا نیت صحیح نہیں، یا طریقہ صحیح، کہیں کوئی سم تھنگ غلطی از ہے. رانگ، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، کچھ غلط ہو رہا ہے. غلط تبھی ہو آپ- رہا ہے. اگر صحیح عبادت ہو رہی ہے تو اس کا ثواب یہ ہے کہ آپ کی عملی زندگی جو ہے وہ سدھر رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ سبحان بڑی اللہ. سادہ سی اصول کی بات ہے، اللہ اور اکبر. ہر بندے کو جائزہ لینا چاہیے کہ میں نے خیرات کی، میں نے انصاف دیا، میں نے عدل کیا، میں نے نمازیں پڑھی، میں نے حج کیا، تو میری عملی زندگی میں کیا مثبت تبدیلی آئی، وہ میرا سوال. سبحان اللہ. نہیں آئی تو کچھ نہیں ملا. کچھ نہیں آخرت ملا. کی امید نہ رکھیں، کیونکہ ثواب نقد ملتا ہے، اور وہ بالکل ہے صحیح. کردار میں تبدیلی. تنہا عن الفحشاء والمنکر، چھوٹی بڑی برائی سے بندہ رک جاتا، یہ ہے ثواب. جب برائی سے رک جاتا ہے، نیکی کرتا ہے تو اس پر انعام ملتا ہے، وہ انعام ہے آخرت. صحیح. تو ثواب تو پھر بدلہ ہوا. تو بدلہ اگر انسان برائی کرتا ہے تو اس کے نتائج میں اس کو جو برا ملتا ہے سب کو برا ملے وہ بھی ثواب ہے. کیونکہ کافروں کو بھی کہہ دیا نا، حل صبح الکفار، کافروں کو کیا ثواب ہوگا، ما کانوا یفعلون، جو ان کا کردار، جو ان کا عقیدہ تھا، عمل تھا، وہی ثواب ہوگا، ویسے ہی بدلہ ملے گا. برائی کرتے ہیں سزا ہوگی. صحیح، بالکل صحیح. تو یہ بڑی بنیادی سی غلطی ہر شخص کر رہا ہے کہ وہ ہر کسی کوئی کو ثواب بتا دیتا جی ہے، ہاں. یہ کوئی نہیں بتاتا ثواب ہے کیا. ہے کیا. کیونکہ عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ثواب بہت سارے اکٹھے ہو گئے تو یہ جنت میں لے نہ، جائیں نہ، گے. نہ. تو یہ کرو گے تو اتنا ثواب، یہ کرو گے تو اتنا ثواب. اس میں ثواب counting بھی نہیں. دنیا میں ملتا ہے، نقد ملتا ہے، اور اس سے کردار کی اصلاح، صحیح. کردار کی اصلاح پر جنت ملے گی انعام کے طور پر. صحیح. اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ثواب ملتا ہے کردار کے اوپر. وہ غلط ہوگا تو غلط ثواب ملے گا، اور وہ صحیح ہوگا تو صحیح ثواب ملے گا. یعنی کہ یہاں تو ثواب ہی ملے گا لیکن وہ جنت میں لے جائے گا، جنت میں لے اور ثواب ہی ملے گا وہ جنت میں لے جائے گا. بالکل صحیح. یہ بہت بنیادی بات ہے، اور یہ عام ہونی چاہیے، اتنی ہی یہ کم ہے. اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ شاید اس پروگرام سے پہلے یا یہ جو ابھی ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے اس سے پہلے بہت کم لوگ اگر کسی کو معلوم بھی ہوگا تو وہ میرا میں خیال ہے نہیں کہ سمجھتا، 0.1% زیر بحث نہیں آیا کبھی آئے نہیں، اور لوگ سنا یہ نہیں، سمجھتے ہیں پڑھا کہ بھی نہیں، سنا بھی نہیں. جی ہاں. یہ عمومی طور پر، حالانکہ یہ ہر آدمی کو جاننا چاہیے اور اسے دیکھنا چاہیے کہ میں نے حج کیا ہے تو مجھے کیا ثواب ملا، کتنی مثبت تبدیلی آئی میری زندگی. بالکل صحیح ہے. میں نماز پڑھنے آیا ہوں تو پہلے میں کم تول رہا تھا، نماز پڑھ کے گیا تو مجھے ڈر لگا نہیں کم نہیں پورا تولنا ہے، ثواب مل گیا. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. نماز پڑھنے آیا تھا تو میرے دل میں کسی کے خلاف بغض تھا کہ باہر نکل کر اسے ماروں گا. نماز پڑھی تو خیال آیا نہیں، اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، گناہ نہیں کرنا میں، تو یہ ثواب مل گیا. مطلب ثواب سے بندہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ میں صحیح راستے پہ ہوں یا غلط راستے غلط پہ ہوں. راستے پہ ہوں. اگر اصلاح ہو رہی ہے تو اچھا تو ثواب اچھا مل رہا ہے. ثواب ہے، اگر اصلاح نہیں ہو رہی نہیں ہو تو رہی تو برا ثواب. برا ثواب ہے، اور وہی فیصلہ ہوگا. تو پھر یہ جو ہمیں سوال بہت سارے آتے ہیں یہاں پہ کہ جی کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، کیسے پتہ چلے گا عبادت. تو یہ تو پھر پیمانہ تو ہمارے سامنے ہے. گزارش یہ ہے جی، پیمانے سارے سامنے ہیں. سوال حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سوال از قسم جہالت ہوتا ہے. صحیح. جہالت کے لیے کوئی ادارہ نہیں جائن کرنا پڑتا. ڈیفینیٹلی وہ تو ہاں جی، کسی جہالت کی ہر بندے میراث کے نہیں پاس ہے. ہوتی ہے. صحیح بات. جواب از قسم علم ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. سوال بالکل نہیں ٹھیک. جانتا تو پوچھتا ہے نا، تو بالکل جہالت صحیح. ہوئی. اچھا، عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے یہ کام کرو گے تو اس کا ثواب ملے گا، یہ کرو گے تو اس کا گناہ ملے گا. مطلب ثواب کے اپوزٹ ہم نے گناہ کو کیا جاتا ہے، کیا لیکن جاتا ہے. قرآن نے اسے بھی ثواب ہی کہا ہے کہ وہ بدلہ، اس کا برا بدلہ ملے گا. صحیح. کافر کے کفر پر اگر ثواب ہے بالکل ٹھیک. پھر گناہ تو پر بھی پھر گناہ ثواب پر ہے، بھی لیکن ثواب. ثواب بدلہ ہے. گناہ کا ثواب یہ بنیادی تکلیف طور پہ دہ اس کو ہوگا، سمجھنے برا کی ہوگا. ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے.
حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور کافی سارے سوالات آج بھی ہمارے پروگرام میں ہیں، تو یہ جب بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر شامل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 033349555021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں، وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے، اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے۔ اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں، انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ علی رضا ہے رحیم یار خان سے، یہ کہتے ہیں کہ نماز رب سے ملاقات کا نام ہے، لیکن نماز میں ملاقات تو نہیں ہوتی۔ اسی طرح بیت اللہ شریف حج کے لیے جائیں تو اللہ اپنے گھر میں بھی دکھائی نہیں دیتا، مسجد اللہ کا گھر ہے لیکن وہ نظر وہاں بھی نہیں آتا، تو پھر وہ کہاں ہے، اس سے کہاں ملیں؟ اللہ اللہ اللہ، وہ ہر جگہ موجود ہے، آپ کو آنکھیں بنوانا پڑیں، صحیح، دیکھنے والی نظر چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں آپ کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں، بہت سی ایسی ہیں جن کے لیے آپ کو خوردبین کی ضرورت پڑتی ہے، صحیح، ایک نظر کو تقویت دیتی ہے نا۔ تو اس دنیا میں ان آنکھوں اس نظر سے جمال باری دیکھنا ممکن نہیں ہے، یہ دنیا اس قابل یا اتنی مضبوط نہیں ہے۔ یہاں دل دیکھتا ہے، وہ دیکھتا نہیں مگر دیکھتا، صحیح، یعنی اس سے اتنا یقین ہو جاتا ہے جیسے وہ دیکھ رہا ہے، وہ بالکل دیکھتا ٹھیک، نہیں لیکن دیکھتا ہے۔ بالکل میرے صحیح، بیٹے قلب پہ محنت کرو، اللہ اللہ کرو، ذکر سیکھو، قلب زندہ ہوگا، نگاہ مضبوط ہوگی اللہ تو اکبر، اللہ تمہیں کروٹ کروٹ نظر ہر آئے جگہ گا، ہر نظر جگہ آئے گا، نظر ہر آئے جگہ گا، نظر بیت اللہ میں ذرے نہیں، ذرے میں صحرا و نظر دریا میں ہر ہاں، جگہ دیکھ پاؤ سبحان گے۔ اللہ، نظر ٹھیک بے کرو۔ شک، بے شک، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ جمیل احمد گجرانوالہ سے، گناہ وجود سے سرزد ہوتے ہیں، پھر برزخ میں روح کو سزا کیوں دی جاتی ہے؟ یہ مسئلہ وہاں کھڑا ہوگا قیامت اچھا، کے دن۔ قرآن کریم میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا ہے کہ وجود کہے گا کہ یا اللہ یہ سارا جرم روح کا ہے، جب یہ مجھ میں نہیں آیا تو میں نے کوئی کیا گناہ کیا؟ میں نے صحیح، کچھ نہیں کیا، اس کے آنے سے سارے گناہ سرزد۔ روح کہے گی یا اللہ میں تو جسم لطیف تھی، میں نے گناہ سے کیا لینا، یہ بدماش کرتا رہا۔ انہیں پھر اللہ کریم دکھائیں گے مثال، ایک بندہ ہوگا اپاہج، اس کی ٹانگیں کام نہیں کرتی، ویسے ٹھیک ہے۔ ایک بندہ فٹ ہوگا لیکن وہ اندھا ہوگا۔ وہ ایک درخت دیکھتے ہیں، اس پہ فروٹ لگا ہوا ہے بڑا خوبصورت، پھر وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ یار کیسے کریں۔ بندہ کہتا ہے مجھے تو نظر نہیں آتا، میں تمہیں کندھے پہ اٹھاتا ہوں، تم اوپر سے توڑ لو۔ وہ اسے اٹھاتا ہے، وہ اوپر سے توڑ لیتے ہیں۔ اللہ کہیں فرماتے ہیں ان میں مجرم کون ہے؟ دونوں میں۔ دونوں، وہ کہتے ہیں دونوں، اگر دونوں مل کر نہ کرتے تو ایک سے تو یہ کام ہوگا، اندھے سے بھی نہیں توڑا جا سکتا تھا اور اپاج سے بھی، دونوں نے مل، اللہ فرمائے گا تم بھی دونوں مجرم۔ اللہ اکبر، بالکل صحیح، یہ باقاعدہ بحث ہوگی میدان صحیح، حشر۔ صحیح۔ واصف نواز ساہیوال سے، اسلام عورت کو کس حد تک آزادی دیتا ہے؟
جہاں پر حیا کی حد ختم ہوتی ہے وہاں پر عورت کی آزادی ختم ہو جاتی ہے. جتنے کام جنہیں آپ حیا سمجھتے ہیں اس کے اندر ہیں ان میں وہ آزاد ہے. حیا کی دیوار ہے سامنے, صحیح, وہاں جا کر آزادی ختم ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. کوئی بے حیائی کا کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. نہیں ہے. تو بے حیائی سے آگے گناہ آتا ہے. پہلے بے حیائی آتی ہے, آگے گناہ تو دور رہ گیا. صحیح. تو بے حیائی کی بھی اجازت نہیں ہے. بالکل ٹھیک. حیا کے پردے میں رہتے ہوئے, حیا کے اندر رہ کر آزاد ہے. کھائے پیے, لباس پہنے, زیور پہنے, بچے ہوں, گھر بسائے, آباد ہو. اگر ورکنگ وومن ہے, کام کرے, اپنا حجاب میں اپنے مردوں سے الگ کرے, کام کرے, جنگ میں حصہ لے, کوئی سب رہے. صحیح, بالکل صحیح. زہرا آوان گجرانوالا سے, میری والدہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے زندگی کے آخری ایام میں دال ماش کے ساتھ روٹی کھانے کی خواہش کرتی مگر کھا نہ پاتی تھیں. پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی. اب مجھے اکثر خواتین یہ مشورہ دیتی ہیں کہ کسی مستحق کو دال ماش کھلا کر اس کا ثواب انہیں بخش دوں. رہنمائی فرمائیے کہ یہ بات کس حد تک درست ہے. بچے دنیا کی زندگی تھی, دنیا کی زندگی گزر گئی, وہ مسئلہ ختم ہو. اب برزخ ہے. تو برزخ میں اگر آپ ایصال ثواب ہی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی اچھی چیز پکا کر اللہ کی راہ میں خرچ کر یار برزخ میں بھی دال ماش ہی کھلانی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. دنیا کا معاملہ اور ہے. انسان کا مزاج بیماری کی وجہ سے بعض اوقات ہو جاتا ہے, دل چاہتا ہے کہ میں یہ چیز کھا لوں, یہ اور بات ہے. موت آئی وہ سارا قصہ ختم ہو گیا, نئی زندگی شروع ہوگی. تو آپ نے تحفہ بھیجنا ہے تو کیا دال ماش ہی بھیجنا ہے یار, تحفہ تو کوئی صحیح بھیجو. ٹھیک بات ہے. ناصر علی بستی غازی شاہ جھنگ سے یہ کہتے ہیں جی, پچھلی عید قرباں پہ کچھ جانوروں کی اس طرح بریڈنگ کی گئی کہ باہر سے جانوروں کے جرثومے امپورٹ کر کے یہاں گائے بھینسوں کو فرٹائل کیا گیا. ان جانوروں کی شکلیں اور حیت نارمل جانوروں سے مختلف تھیں, کچھ عجیب سی تھیں. کچھ یہ قیاس آرائیاں بھی کی گئیں کہ انہیں حرام جانوروں کے جرثومے سے فرٹائل کیا گیا ہے. کیا ایسے جانوروں کی قربانی اور ان سے دودھ یا گوشت کا حصول جائز ہے؟ بیٹے آج میں یہ سن رہا ہوں کہ ایسا بھی ہوتا ہے. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ بیل کے جرثومے سے فرٹائل کرتے ہیں, اس میں تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. اب اگر کسی حرام جانور کے جرثومے سے فرٹائل کرتے ہیں تو یہ میں نے آج تک دیکھا نہیں. اگر ایسا ہے تو وہ درست نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کا پروف ہونا چاہیے. پروف ہونا چاہیے. اس طرح سے میں شبہ یا شک کی بنا پر نہ ہو, بات کی تصدیق ہونی چاہیے. بالکل صحیح. عامر عباس رحیم یار خان سے یہ کہتے ہیں کہ میرے والدین 5 وقت کے نمازی ہیں لیکن جوانی میں وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. اب عمر کے اس حصے میں ہیں کہ بمشکل فرض ہی ادا ہوتے ہیں. کیا میں ان کی نمازیں قضا کر سکتا ہوں, مطلب قضا نمازوں کی ادائیگی کر سکتا ہوں؟ اسی طرح کیا ان کے قضا روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ بچے اللہ قبول فرمائے تو ان کے فرض ہی شاید پچھلے کا کفارہ ہو جائے. ٹھیک ہے. ہر کوئی خود مکلف ہے اپنے اعمال کا. تو اللہ کریم ہے, اسے کوئی زیادہ تعداد کی ضرورت نہیں ہے. اسے تو وہ دل کا خلوص چاہیے. وہاں تو خلوص قبول ہوتا ہے, وہاں گنتی شمار نہیں ہوتی. صحیح, بالکل ٹھیک. کسی کی ایک رکعت ہزاروں رکعت پہ بھاری ہوتی ہے اور کسی کی لاکھوں رکعت ایک رکعت جتنی نہیں بنتی. کس خلوص سے, کس خلوص نیت سے کرتے ہیں تو ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. آپ ان کی خدمت کریں, یہ آپ کا کام. بالکل صحیح. حاکم علی لاہور سے, وجود کو بقا کے لیے خوراک کی ضرورت ہے تو پھر روح کو زندہ رہنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ذکر الہی کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. روح کی غذا بھی ہے, دوا بھی ہے. بالکل صحیح. سید دیدار حسین بھاولپور سے, ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام باتوں کا علم ہونا چاہیے. براہ مہربانی یہ نور و بشر کا مسئلہ حل کر دیں کہ لوگ اسے سامنے رکھ کے کفر تک کا فتویٰ لگا رہے ہیں, اس کی حقیقت کیا ہے؟ بیٹا میں نے اس پہ لکھا ہے, ایک چھوٹا سا رسالہ ہے, شاید اس کا نام بھی نور و بشر ہی ہے.
ٹھیک ہے. تو یہاں سے لائبریری سے وہ منگوا لیں. اس پروگرام میں تو اتنی بحث کی گنجائش نہیں ہوتی. نہیں ہے، بالکل صحیح. تو اس میں نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ منگوا لیجیے. نور و بشر رسالے کا نام بھی. ٹھیک ہے. احسان علی ہے گجرانوالا سے. آخر ہم خدا اور اس کے بندوں کو ایک ہی وقت میں کیسے راضی رکھ سکتے ہیں؟ بچے بندوں کو راضی رکھنا ضروری نہیں، ضروری ہے اللہ کو راضی رکھنا. اگر اس پر بندے ناراض ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں. اچھا، ویسے ایسا ممکن ہے کہ اگر اللہ کو آپ راضی رکھنا چاہیں تو بندے ناراض ہو جائیں؟ نہیں، بندے راضی بھی رہ سکتے ہیں. بندے راضی یہ رہتے آپ کے بیہیویئر پہ. بالکل صحیح ہے. اتنی گنجائش ہے کہ آپ کافر کا بھی احساس کریں کہ انسان تو ہے، اللہ نے اسے جینے کا حق دی ہے، اس کی توہین نہیں کرنی چاہیے. تو بندوں کا بھی آپ لحاظ کریں تو بندے بھی راضی رہتے ہیں. کیونکہ مجھے تو یہاں کے جب یہ معمولات کا پتہ چلا کہ جو ہمارے معمولات زندگی ہیں وہ سارے کا سارا دین ہے، تو اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، تو پھر بندے بھی اس سے راضی ہوتے ہیں، وہ ناراض تو نہیں ہوتے. نہیں، عزت ہوتی ہے معاشرے میں. کافر معاشرے میں لوگ عزت. جب آپ کسی کا حق نہیں ماریں گے، کسی کے ساتھ ناجائز نہیں کریں گے، تو یہ عجیب سا سوال ہے کہ سوال یہ ہے نا جی کہ دین کو لوگوں نے ہارڈ بنا دیا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے پتھر بن جائے. اور ڈانگ اٹھا لو، جو مسلمان نہیں اس کے سر میں ڈھوب دو. یہ درست نہیں ہے. یہ درست نہیں ہے. دین کو عام فہم سہل اور ہر ایک کے لیے اس کا دروازہ کھلا ہے. کافر کے لیے بھی موت تک اس کا دروازہ کھلا ہے، جب توبہ کر لے اندر آئے. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح ہے. تو ہمیں کیا پتا کہ آج یہ کافر ہے، کل توبہ کر لے. توبہ کر لے گا. ہم نے دیکھا یہاں جو بستہ بے کے اور 10 کے بدماش اور ڈاکو تھے، ہم نے ان کو حاجی اور تسبیحات پڑھتے بھی دیکھا. بالکل صحیح. تو انسان میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. صحیح. اگلا سوال محمد اویس بشیر بہاول نگر سے. اگر کوئی لڑکی گھر سے بھاگ کر نکاح کرے تو کیا نکاح ہو جاتا ہے؟ ہاں، نکاح ہو جاتا ہے. اگر بالغ ہو تو نکاح ہو جاتا ہے. بالغ ہو تو نکاح ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن طریقہ کار غلط ہے، یہ گناہ ہے، جرم ہے. صحیح ہے. گناہ ہونا اور بات ہے، نکاح ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. محمد محسن رحیم یار خان سے. مرنے کے کتنے دن بعد روح عالم ارواح میں چلی جاتی ہے؟ جس جگہ ہم نے جانا ہے اور جس نے پیش آنا ہے اس کی تیاری کرو. پوچھنے کا کیا مسئلہ. بالکل صحیح ہے. مرنے کے بعد اسی لمحے روح عالم ارواح میں ہوتی ہے. صحیح. بالکل ٹھیک. یا بدن میں ہوتی ہے یا عالم ارواح. یا عالم ارواح میں چلی جاتی ہے. عالم ارواح ایک بہت وسیع عالم ہے اور روح کے ادراکات بڑھ جاتے ہیں. بدن کے ہر ذرے سے بھی اس کا تعلق رہتا ہے اور عالم ارواح میں جو اس کی جگہ ہے وہاں سے بھی تعلق ہے. صحیح. بالکل ٹھیک. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور واپس آگے اور کافی سارے سوال ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جلدی جلدی شامل کر لیں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنا کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 033349555021. اور اسی طرح سے ہمیں ای میل کرنا چاہیں almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے. کوشچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے. اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے. اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں. انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. ایک مختصر کمرشل پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب. حضرت جی سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آمنہ لاہور سے. سیرت کی بہت سی کتابیں ہیں، کسی مستند کتاب کا نام بتا دیجیے.
بچے بہت سی کتابیں ہیں. ایک مصری عالم نے لکھی تھی عربی میں، محمد الرسول اللہ، اس کا اردو ترجمہ دستیاب ہے، جامع پوری سی اور بہت مزیدار کتاب ہے. اسی طرح ایک علماء کا مقابلہ جنرل ضیاء صاحب نے کروایا تھا، تو اس میں ایک کتاب جو اول آئی وہ بہت اچھی کتاب ہے، رحیق المختوم. اسی طرح اگر تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو مولانا شبلی نعمانی کی کتاب ہے، اس کی 7 جلدیں ہیں، زیادہ اس سے ہے. ایک مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے نشر الطیب. صحیح. تو اصل نشر الطیب ملے تو اس میں صرف صحیح حدیثیں حضور کے احوال کے بارے جمع کی گئی ہیں. اب جو ملتی ہے اس میں ترجمے والوں نے اتنی کتاب بنا دی، حالانکہ وہ چھوٹا سا رسالہ تھا. صحیح. تو سیرت پر بیٹے بہت سی کتابیں ہیں، یہ جن کے میں نے نام لیا ہے یہ بہت بہتر اور بہت جامع ہے. بالکل ٹھیک. شہلا کراچی سے بیعت کی حفاظت کس طرح کی جا سکتی ہے؟ نیک عمل سے، نیک عمل سے، اطاعت سے، اتباع رسالت سے. انہی کا ایک اور سوال ہے کہ قلب تو غیر مادی ہے، پھر اسے زنگ کیوں لگتا ہے؟ معافی چاہتا ہوں، دراصل مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ قلب کہتے کسے ہیں. دراصل میں نے یہ سب صرف آپ کے پروگرام میں سنا. بیٹا جو انہوں نے چیز نام غیر بھی مادی ہے اس کا زنگ بھی غیر مادی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کی خوبیاں خامیاں بھی غیر مادی ہوتی ہیں. صحیح. جس چیز کو پھینک دیا جائے، استعمال نہ کیا جائے، وہ زنگ کھا جاتی ہے. بالکل ٹھیک. تو قلب کی طرف بھی توجہ نہ کی جائے، ذکر نہ کیا جائے، گناہ کیے جائیں تو اس پہ زنگ آ جاتا ہے. کلا بل رانا علی قلوبہم، قرآن کہتے ہیں ان کے دلوں پر زنگ آ گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل شیء سقالہ، ہر چیز کی ایک پالش ہوتی ہے چمکانے کے لیے. وسقالۃ القلوب ذکر اللہ، دلوں کو چمکانے کی پالش اللہ کا ذکر ہے. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. انہی کا دوسرا سوال ہے کہ ایک بت پرست کو اسلام کی تبلیغ کیسے کی جا سکتی ہے؟ بیٹا بات یہ ہے، تبلیغ کا ایک اصول قرآن نے دیا ہے. قرآن کا اصول یہ ہے کہ مسلمانوں کی ہر بستی میں سے کچھ نوجوان دین سیکھنے کے لیے جائیں. صحیح. اور فاضل ہو کر واپس اپنی بستی میں آ کر دین پر عمل بھی کریں اور لوگوں کو دین بتائیں. یہ طریقہ ہے تبلیغ کا. ہمارے ہاں یہ رواج ہو گیا، جو خود نہیں جانتا وہ تبلیغ کرتا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح ہے. تو تبلیغ کے لیے بیٹا پہلے جاننا شرط ہے. کوئی بات آپ جانتے ہیں، تبلیغ کا مطلب بلغ یبلغ، یعنی پہنچانا. بالکل ٹھیک. کوئی چیز آگے دینا، تو آپ کے پاس ہوگی تو دیں گے نا. دیں گے. بالکل ٹھیک بات. دیر آپ علم رہے ہیں، آپ کے پاس ہے جہالت، ہے جہالت، تو علم کے نام پر آپ جہالت بانٹیں گے. تو پہلے علم حاصل کیجئے، جو حاصل کیجئے وہ دوسروں کو سکھائیے. تبلیغ. صحیح. بالکل ٹھیک ہے. عبدالرزاق، انہوں نے جگہ کا نام نہیں لکھا. اگر کسی بندے نے 2 شادیاں کی ہوں، وہ دونوں کے حقوق پورے کرنے کی کوشش بھی کرتا ہو، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی رہ جائے، تو اسلام کی روح سے وہ کتنا قصوروار ہوگا؟ اگر وہ خلوص سے کوشش کرتا ہے تو اللہ معاف کرنے والے ہیں. بندے کے ذمے تو ایک کوشش ہے، محنت ہے. اسے چاہیے کہ دونوں سے برابر سلوک کرے، انہیں کپڑا ایک جیسا دے، جوتے ایک جیسے دے، گھر ایک جیسے دے، سہولتیں ایک جیسی دے. آگے کمی رہ جاتی ہے دلی کیفیات میں، تو آدمی بیک وقت وہ برابر نہیں کر سکتا. یہ بندے کے بس میں نہیں ہے. صحیح. جو اس کے بس میں نہیں ہے وہ اس سے پوچھا نہیں جائے گا. اچھا، ایک جیسے سے کیا مراد ہے کہ اس کی پسند دونوں کی پسند پہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ اپنی نہیں، پسند جو کا آپ سوٹ لے کا لے؟ معیار ہے، اسٹینڈرڈ ہے رہنے کا، ہر بندے کا الگ ہے. ٹھیک ہے. اس کے مطابق جو سہولتیں ایک کو دیتے ہیں دوسری وہ کو دوسری کو بھی دی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور اگر کوئی اپنی مرضی سے، دونوں بیویوں میں سے کوئی اپنی مرضی سے اگر وہ کہے کہ جی مجھے یہ ٹھیک ہے، اس کو یہ دے دیں، تو پھر ٹھیک، وہ اس کی مرضی ہے. مطلب اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کی رضا. محمد جنید ساہیوال سے یہ کہتے ہیں میرا تعلق محکمہ پولیس سے ہے. بعض اوقات ہم اپنے خاص مشن پر ایسی پارٹیز بھی اٹینڈ کرتے ہیں جہاں کھانا پینا سب حرام ہوتا ہے. ایسے میں ہم کیا کریں؟ شرکت بھی ایک رکن بن کر کی ہوتی ہے.
یہ کرنا پڑتا ہے، اور یہ جو سسٹم جاسوسی کا ہے اس کے لیے گنجائش ہے، ایسا جاسوسوں کو ایسا کرنا چاہیے۔ اچھا، غیر مسلم کو اولیاء بنا لیتے ہیں یا غیر مسلم کی غذا کھا لیتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ ریاست کی بقا کے لیے کر رہے ہیں صحیح، اور اس کے لیے یہ ہیلے درست ہیں، بالکل ٹھیک، کوئی حرج بالکل صحیح۔ فروخ بشیر لاہور سے، ایک شخص کے لیے اچھا مرشد ڈھونڈنا کس حد تک ضروری ہے؟ جس حد تک اچھی کھانا اچھا لباس ڈھونڈنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے زیادہ ضروری ہے۔ دانیہ اسد ہیں راولپنڈی سے، کیا جسم کی طرح روح کی نشو و نما کے مدارج ہیں؟ ہاں بالکل ہے۔ روح بچے اس طرح نہیں ہوتی کہ وہ بچہ ہے جوان ہو رہی ہے، ایک سی ہوتی ہے، لیکن ان احوال سے جب بدن بچہ ہوتا ہے تو روح کی سوچ بھی بچپن کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بدن بالغ ہوتا ہے تو روح میں سوچ بھی بلوغت کی آ جاتی ہے، اچھا، بدن بوڑھا ہوتا ہے تو اسی کا عکس ہوتا ہے نا، پرتو ہوتا ہے، جو بدن صحیح، دماغ سوچتا ہے اسی کا پرتو روح میں ہوتا ہے۔ تو روح اگر آپ نے بدن ہی پالا تو روح اس کے تابع ہوگی، اور اگر آپ نے روح کی پرورش بھی کی، روح مضبوط ہو گیا تو پھر بدن اس کے تابع ہو گیا، جو روح سوچتی ہے بدن وہ سوچے گا۔ سبحان اللہ، بالکل صحیح، روح ہمیشہ اچھا سوچتی ہے، بدن بھی اچھا سوچے گا۔ بالکل صحیح۔ تو روح کی غذا اس کو پوری دینے کی ضرورت ہے، ہاں، اور وہ ذکر اس الہی کی ہے۔ غذا ذکر الہی۔ مصباح منصور ہیں گجرانوالہ سے، ایمان اور اعمال صالح کی ڈیمانڈ قرآن حکیم جا بجا کرتا ہے، مگر درد دل کے ساتھ رہنا کیا اس کے علاوہ ہے؟ ایمان اور اعمال صالح ہی سے درد دل پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایمان مضبوط ہو، کردار صحیح ہو تو درد دل از خود پیدا ہو جاتا ہے، صحیح، بالکل ٹھیک ہے، ایک کیفیت آ جاتی ہے اللہ کی حضوری کی، وہی درد دل کا۔ وہی درد دل ہے۔ بلال غفور ہیں سیالکوٹ سے، یہ کہتے ہیں میں اعتراض کے طور پہ نہیں، نعوذ باللہ نہیں پوچھ رہا، بلکہ یوں ہی سوال سا دل میں ہے کہ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ اللہ کریم نے اس میں بسم اللہ پڑھنے سے منع فرمایا، نبی کریم نے منع فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ پہلے مسلمان کافر مشرک سب مسلمان اپنی طرح سے حج کرتے تھے، کافر اپنے بتوں کے نعرے لگاتے رہتے تھے، تو پہلی دفعہ حرم میں کافر کا داخلہ حرام کر دیا گیا، روک دیا گیا، بہت بڑی تبدیلی تھی۔ تو یہ سورہ توبہ کی پہلی آیات تعلقات کو الگ کرنے کی حکم ہے ان میں۔ صحیح، تو جو کام آپ نے وڈ ٹوک کرنی ہے اس کے لیے اللہ نے فرمایا بسم اللہ کی ضرورت نہیں، صحیح، بالکل ٹھیک، لہذا اس کے پہلے صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے آگے سورت شروع کر دی، پھر سورت پڑھتے ہوئے درمیان میں آپ نے چھوڑ دیا، پھر بسم اللہ سے شروع کرنے کوئی حرج نہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے، پڑھ رہے تھے کچھ درمیان میں رک کر بات کی، پھر بسم اللہ سے شروع کر لیں، پھر کوئی حرج نہیں۔ پھر کوئی عرض نہیں۔ ابتدا جو ہے کہ آپ رحمان رحیم کہہ کر تعلقات توڑنے کی خبر دیں گے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ اچھا نہیں، اللہ کو پسند نہیں۔ انہی کا دوسرا سوال ہے کہ زوال کے اوقات میں کون کون سی عبادت کرنا منع ہے؟ ساری باتیں، سجدہ کرنا منع ہے، تسبیحات منع نہیں ہے، تسبیحات منع نہیں ہے، تسبیحات منع نہیں ہے، سجدہ کرنا منع جس ہے۔ عبادت میں سجدہ ہے وہ منع۔ ٹھیک ہے۔ سعدیہ رحمان ہے راولپنڈی سے، یہ کہتی ہیں کہ میری ایک دوست نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ ہمارے گھر میں بہت سی فالتو چیزیں پڑی رہتی ہیں، ہمارا خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ کبھی استعمال میں آ جائیں، لیکن وہ سالوں استعمال میں نہیں آتی، کیا ان اشیاء پر زکوٰۃ واجب ہے؟ مثلا فالتو کپڑے، برتن، اوزار وغیرہ۔ استعمال کی چیزوں پہ بچے زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو غیر ضروری ہوں انہیں اللہ کے نام پہ تقسیم کر دیا جائے، کسی کے کام آ جائیں تو بہتر ہے۔ استعمال کی چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ثاقب اقبال ہیں لاہور سے، کیا ذکر اذکار کو اپنانے کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے؟ بیٹا ذکر اپنائے تو نماز کی توفیق بھی ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک آخری سوال شامل کرتے ہیں، پروگرام ختم ہونے جا رہا ہے۔ عقل یا عشق تصوف کے لیے کیا چیز درکار ہے؟ شاعروں کے جو شطیحات ہیں
یعنی شاعر گپ بہت لگاتے ہیں. یقولون ما لا یعلمون، جن چیزوں کو نہیں جانتے وہ کہتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیا کرتے نہیں ہیں. یقولون ما لا یفعلون، وہ کام کرتے نہیں، کہتے ہیں میں آسمان پر گیا تو اتر آیا، جاتے کوئی نہیں. تو یہ شعراء نے فرق ڈالا ہوا ہے. اچھا، عشق ایک کیفیت کا نام ہے جو آپ کو محبوب کی رضا پہ مجبور کر، صحیح، جس سے آپ کو عشق ہو گیا ہے. آپ کی اپنی پسند کی اہمیت نہ رہے اور آپ کے لباس بھی ویسا پہننا ہے جیسا وہ چاہتا ہے، کمانا بھی اس طرح ہے، رہنا بھی اس طرح ہے. تو یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے. صحیح، سب سے بڑا عاشق سچا مومن ہے اور سب سے اچھا محبوب اللہ اور اللہ کا رسول ہے. صحیح. باقی چیزیں فانی ہیں، فانی سے عشق کیا، روح باقی ہے. یعنی کہ عقل ضروری ہے یا عشق ضروری ہے؟ میرے بھائی، عقل کا صرف ایک کام ہے، صرف ایک، یہ پرکھے کہ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے یا نہیں. بالکل ٹھیک بات. اس سے آگے عشق شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کرنا ہے. بالکل صحیح ہے، اور عقل کے بغیر عشق شروع ہی نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. اظہر جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0334955021. اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. almushra.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں، وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے. اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے. اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں. انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.